السلام علیکم ناظرین، ادیب لوگ چینل سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کو آپ کے روبرو کروانے والے ہیں، یہ ایک اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے پنجابی اور اردو میں بہت ساری غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً اسی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا نام محمد اشریف ساجد ورک صاحب ہے۔ 40 سال تک گورنمنٹ اسکول ٹیچر رہے ہیں اور لگ بھگ 3 نسلوں کو اپنے علم و ادب سے فیضیاب کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکے۔ آئیے آج ان کے خیالات اور تجربات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ ایک اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں۔ یہ شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ شاعری کا شوق، یہ شاعری کا ذکر، یہ بھی ایک عجیب موضوع ہے، کیونکہ شاعر بننے کا مجھے شوق تو تھا، لیکن میں نے پہلا شعر یا پہلی غزل 53 سال کی عمر میں کہی۔ اس وقت میری عمر 53 سال تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو ہوا یوں کہ جب مجھے کوئی ملتے تھے شاعر دوست، تو وہ مجھے کہتے تھے آپ بھی لکھا کریں، تو لیکن یہ لکھنا کوئی یہ تو نہیں کوئی ٹیوشن سے یا خریدنے سے شاعری آ جاتی ہے۔ تو میں بہت ازردہ خاطر ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ یوں ہی میں نے بہت ازردہ ہو کر اپنے اللہ سے دعا کی کہ اگر اے اللہ تو مجھے بھی تھوڑا سا شعور دے دیتا شاعری کا، تو مجھے اس طرح کی باتیں نہ کہلوانا پڑتی کہ اچھا تمہیں لکھنا نہیں آتا، وہ تمہارا مطالعہ تو لگتا ہے کہ تم کہتے ہو لیکن تم کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو بس اس کے بعد عجیب بات ہے، تو حیرت والی اور خوشی والی، کہ مجھے تھوڑا سا شعور آ گیا۔ تو لیکن پہلی دفعہ لکھنے کے لیے میں گیا ہوا تھا قلعہ کالر والا۔ ادھر میرے دوست مجھے ملے، منور مسعود ہیرا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور پنجابی کے مہان سیوک احسان باجوہ صاحب، جو استاد شاعر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے قلم پکڑایا اور کہا کہ بس آپ لکھیں۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالا، اور مجھے یہ تو پتہ تھا کہ شاعری میں اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے غور کیا کہ فعل 4 دفعہ وہ ذہن میں لائے اور پھر اس پر لکھا۔ تو انہوں نے مجھے یہ بھی پابندی لگائی کہ پنجابی میں لکھنا ہے۔ اچھا۔ تو میں نے پہلی غزل پنجابی میں لکھی ان کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ کوئی پہلا شعر نہ ہے تو پہلا شعر یا پہلی غزل یہ تھی کہ بن گئی اوکھی پاری مینوں تے وجی 60 کراری مینوں، کیا بات ہے جانے جے تو سنگ نہ ہوویں اے جندڑی کس کاری مینوں، کیا بات ہے، زبردست۔ تے کو کافے دا بھی پینڈا ہووے جاپے ایک اڈاری مینوں، کیا بات ہے، کیا بات ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਭਲਿਆ ਦੱਸ ਜਾਂਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ، ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ایویں جاننا چاہ رہی میں نے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو جب یہ 5 شعر ہو گئے تو مجھے پتا تھا کہ غزل کے کم از کم 5 شعر ہوتے ہیں، تو میں بہت خوش ہوا، اسی پر بس کیا اور پھر انہیں دکھایا۔ تو دونوں حضرات نے، میں انہیں استاد بھی کہہ سکتا ہوں، تو دونوں نے مجھے بہت شاباش دی اور بہت حوصلہ افزائی کی، اور میرے اس ردیف قافیہ بھی کی تعریف کی۔ تو اس کے بعد بنگلہ میاں والی میں وہ تھوڑا سا رہنمائی کروائی مجاہد حسین نے کہ یہ بحر اور وزن ہوتے ہیں، اور زیادہ تر میرے پیارے دوست وسیم اکرم صدیقی صاحب، تو ان کی بڑی دین ہے، انہوں نے بڑے اعلیٰ ظرفی سے مجھے بتایا۔ تو پھر ایسا مجھے اس کا شعور آیا کہ پھر میں نے غزل بھی لکھی، میں نے مزاحیہ بھی لکھا، میں نے حمد بھی لکھی، نعت بھی لکھی، اور پھر میں نے ملی ترانہ بھی لکھا، اور پھر میں نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی لکھا، اور
پھر میں نے غیر منقوط بھی لکھا. اچھا سر، شاعری میں کس شاعر کو سب سے زیادہ دل و دماغ کے قریب آتے ہیں؟ نہیں، ایک شاعر تو نہیں جو میرے دل و دماغ کے قریب ہیں. وہ مطلب ایک کوئی اسپیشل جس سے متاثر ہوئے ہو؟ اسپیشل تو میں علامہ اقبال سے بہت متاثر ہوں. یہ ایسے شاعر ہیں کہ جب سے شاعری چلی ہے شاعروں نے اپنے تصورات پیش کیے ہیں، اپنے خیالات پیش کیے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خیالات خواب کی طرح ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے جو نظریہ پیش کیا، جو خیال پیش کیا، تو اس کو پھر عملی شکل بھی ملی. وہ چاہتے تھے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہو، تو وہ ملک مارز وجود میں آیا جس کا نام پاکستان ہے. اللہ پاک اس کو سدا سلامت رکھے. سر ماشاءاللہ اتنی لمبی عمر میں اتنی اچھی صحت کی وجہ کیا؟ اتنی اس اچھی کا میں راز جاننا چاہتا ہوں. تو کوئی خاص کوئی اس میں کسی غذا کا تو رول نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اخلاص سے کام لینا، منافقت سے بچنا، یہ صحت کا سب سے بڑا راز ہے. اور اس سے بڑا راز بھی ایک اور ہے کہ جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، وہ تنگ نہ کریں والدین کو، تو پھر بھی انسان کی یعنی صحت گھریلو اچھی رہتی ہے. سکون بھی ایک لمبی زندگی کی سکون، یہ جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو جو بچوں کا حسن سلوک ہے وہ بھی ایک دوائی کی طرح کام کرتا ہے. سر آپ سیر و سیاحت کے بھی بڑے شوقین ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ نہ بھولے ہوں؟ اچھا، سیر و سیاحت کا شوق مجھے اس لیے ہوا، میں ادھر اپنے گاؤں دیں سرپائی میں پیدا ہوا، ادھر ہی میں نے تعلیم حاصل کی اور ادھر ہی میں ٹیچر ہو گیا. جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو ادھر ہی میں اپنے ذاتی زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا. تو ہر کام دہیسر میں، ہر کام دہیسر میں. اچھا. تو پھر مجھے شوق ہوا کبھی دہیسر سے باہر بھی نکلنا چاہیے، تھوڑی سی سیاحت چلو اپنے ملک کی کریں. تو پھر میں نے سیاحت شروع کی، کچھ میرے ساتھی بھی بن گئے جن میں زیادہ تر میرے شاگرد ہی تھے. تو پھر میں نے پاکستان کی سیر کی اور پھر باقی ممالک کی سیاحت کے بارے میں نے مطالعہ کیا اور اپنے ملک کا بھی مطالعہ کیا اور سیاحت بھی کی. تو وہ پتہ چلا کہ ادھر بہت حسین قسم کے مناظر ہیں جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کس جگہ پر آپ گئے جب آپ دینسر سے نکلے؟ ہاں، جب میں دینسر سے نکلا تو سب سے پہلے مری. اچھا. مری 1961 میں. اس وقت مری کیا تھا کہ مری کا راستہ بہت تنگ تھا، کچی سڑک تھی. جب بارش ہوتی تھی تو سلائڈنگ بھی ہوتی تھی، سڑک بند ہو جاتی تھی. تو 1961 میں نے مری دیکھا اور یہ کھنڈرات دیکھے، ٹیکس علاقے، تو کھنڈرات اور عجائب گھر دیکھا. کوئی دوران سیاحت آیا ہو؟ ہاں، دوران سیاحت تو بہت سارے واقعات پیش آتے رہے جنہیں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی اور اس بات پر یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری زمین پر چلو اور دیکھو اور غور کرو. تو ایسے گندک کے پہاڑ دیکھے، ابرک کے اور یاقوت کے، اور ایک ایسا گاؤں دیکھا جہاں 9 قسم کے قیمتی پتھر پائے جاتے تھے. اور جو آپ زرکون سنتے ہیں تو یہ بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے. اس علاقے کا یا گاؤں کا نام ہسپر ہے. ہسپر. ہاں، تو یہ آج کل ضلع شکر میں ہوگا کیونکہ یہ کیٹو کے علاقے میں ہے. اور اس کے علاوہ چائنا کے بارڈر پر جانے کا بھی کئی دفعہ اتفاق ہوا. تو جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چائنا والوں کے بہت دوست ہیں تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسی طرح چائنا والے بھی یہی سمجھتے ہیں. وہ بھی جب ہم ادھر جاتے ہیں نا سرحد پر تو بڑا خوش ہو کر وہ بھی ملتے ہیں، ہم بھی ملتے ہیں. گو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی
لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آنکھوں سے اور اشاروں سے باتیں کرتے ہیں. کیا بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہم ادھر گئے تو ہم اپنے علاقے میں کھڑے ہوئے تھے اچھا. اور آگے لکیر تھی چائنا کے بارڈر کی ٹھیک ہو گیا. اور ادھر چینی فیملیز بھی آئی ہوئی تھی سیر کے لیے. تو ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو ایک بی بی نے ہمارے ایک لڑکے سے سوال کیا تو اس کی سمجھ ہی نہ آئی. اب کیا ہوا کہ وہ پنجابی نہیں جانتے تھے، نہ انگلش نہ اردو، تو ہم چینی زبان نہیں جانتے تھے، لہٰذا گفتگو ہوتی تھی ہم پنجابی میں کرتے تھے اور وہ چینی میں. اور زیادہ تر ہم یعنی آپ پنجابی میں اور چینی میں سمجھ کیسے رہے ہیں؟ بس ہاتھوں اور بازوں کے زور سے ساری گفتگو ہو رہی تھی. اچھا. تو وہ ایک لڑکی نے ہمارے ایک لڑکے کو پوچھا، اس لڑکے نے مجھے کہا کہ یہ سر یہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ تو میں نے اشارے سے پوچھا کہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ چھنا لو. اچھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ غالباً نام پوچھ رہی ہیں. اچھا. وہ کس اعتبار سے آپ کو سمجھ آیا کہ یہ نام ہے؟ وہ اس لحاظ سے یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ دریا سندھ کا اتنا اثر ہے. قدیم زمانے میں لوگ دریاؤں کے کنارے پر چلتے تھے، تجارت کرتے تھے یا کوئی بھی کام ہوتا تھا. تو سندھ میں جاتا ہوں نا، وہاں دیکھا کہ کسی کا نام پوچھنا ہو تو وہ پوچھتے اس طرح ہے کہ چھو نالو آہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سندھ میں. اچھا. تو وہاں بھی دریا سندھ کا ایک منبع تھا جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ خنجراب کے علاقے میں. تو وہ لڑکی پوچھ رہی تھی چھنالو. تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ چھو نالو یعنی کیا نام ہے. کیا نام ہے؟ تو ہاں بھائی اپنا نام بتاؤ. تو اس نے بتایا فہیم رضا. اچھا. تو چینی لڑکی نے بس ذرا چہرہ ہلایا، مطلب اس کو دہرانا آیا ہی نہیں، اتنا مشکل یہ لفظ اس کو لگا. اچھا. پھر اس نے مجھے پوچھا کہ چھنا دو. اب میں نے سوچا کہ اگر میں نے بتایا محمد شریف تو اس کو نہیں آئے گا. اچھا. کوئی آسان سا نام اس کو میں بتاتا ہوں. تو میں نے اسے جواب دیا کہ حاجی. اچھا. اس نے میرا نام دہرایا. حاجی. اس نے کہا کہ حاگی. میں بہت حیران ہوا کہ اتنا آسان نام بھی تمہیں نہیں آیا. تو حاجی کا تو میں نے حاگی بنا دیا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ چھنا لو. اس نے بتایا. اچھا. تو میں نے دہرایا اس کا نام، لونگی ڈونگی چونگ. وہ دونوں لڑکیاں نا ہاتھ پر ہاتھ مار کے بہت ہنسی کہ ان کو بھی ہمارا نام نہیں آیا. خیر وہ دوسری لڑکی سے میں نے پوچھا کہ چھنا لو. اچھا. تو اس نے اپنا نام بتایا. میں نے پھر دہرایا کہ لونگی گونگی چونگ. تو وہ پھر ہنسیاں کہ نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ آپ کو بھی نہیں آیا. اچھا. تو اس طرح نا ہم بہت محظوظ ہوئے گو کہ دونوں قوموں میں اور دونوں قوموں کے افراد میں بہت ایک محبت، شفقت اور عزت و احترام پایا جاتا ہے. تو ہم محظوظ تو بہت ہوئے، لیکن نام دہرانے میں ہم دونوں ناکام گئے. نہ ان کو حاجی آیا نہ مجھے لونگی چونگی آیا. صحیح ہو گیا. اچھا سر، حصے لطیف رکھنے والے لوگ اکثر گھریلو مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا؟ اچھا، حصے لطیف رکھنے والے لوگ اکثر ان کے معاملات الجھ جاتے ہیں. یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ جو حصے لطیف رکھتا ہے اس کے معاملات الجھنے نہیں چاہیے. مثلاً میں استاد ہوں، میں حصے لطیف رکھتا ہوں. تو میں جب نماز پڑھتا ہوں تو جب دعا مانگتا ہوں تو اپنے شاگردوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات. یہ نہیں کہ صرف اپنے ذاتی معاملات کے لیے دعا کرتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے، میں اپنی شاگردوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں.
اور اسی طرح جو میرے ساتھی ہیں اساتذہ، تو ان کے ساتھ بھی میرے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں، تو کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی میرے بارے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہو اور مجھے پتہ چل جائے تو میں اسے مل کر وہ غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو میرے گھر کے معاملات ہیں، بچے اور جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو جو بہو ہوتی ہیں تو ان کے مسئلے مسائل بڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی جو بہو ہیں 6 ہیں میری بہو، تو ان کو میں اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو ان کے دل کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں بیٹیاں سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اپنا بزرگ سمجھ کر میرا احترام کرتی ہیں، اور ساری یہ کوشش کرتی ہیں کہ میں دوسری سے زیادہ ان کی خدمت کروں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو اس لیے نا مجھے کسی تنازع یا الجھن یا الجھاؤ اس کا اپنے گھر میں سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیا بات اور جو میری بیٹی ہے وہ شادی شدہ بچوں والی ہے، اور اس کے گھر کا ماحول پرسکون ہے، تو اس کے ساتھ بھی میرا اسی طرح تعلق رہتا ہے، ملتا ہوں اس سے، اس کے سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہو میرے تعاون کی وہ بھی کرتا ہوں، تو وہ بھی کوئی اسی طرح کوئی خاص کوئی یہ نہیں کوئی لالچ رکھتی ہے، وہ بھی میرا احترام کرتی ہے، میرا دماغ میرے بیٹوں کی طرح میرا احترام کرتا ہے۔ بڑی بات ہے سر۔ اچھا سر، کوئی الجھن نہیں ہوئی، یہ بڑا اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا پڑھانے کا تجربہ لگ بھگ 40 سال کا ہے، اور 3 نسلوں کو ابھی تک آپ تعلیم دے چکے ہیں۔ آپ کے مطابق پچھلی صدی یا اس صدی میں تعلیمی نظام میں کیا فرق آیا؟ تعلیمی نظام جو پہلے تھا، تعلیمی نظام وہ بھی ہمیں نہیں روکتا تھا کہ ہم محنت کم کرائیں یا بچوں کو کم پڑھائیں یا لیبارٹری میں تجربات کم کروائیں۔ وہ نظام تعلیم بھی کہتا تھا کہ جو کتابوں میں ہے وہ بھی پڑھاؤ، جو آپ کے سینے میں ہے وہ بھی پڑھاؤ، اور ہر اسکول کالج میں لیبارٹریاں ہیں، وہاں بچوں کو تجربات کرواؤ۔ تو جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ پہلے سے بہتر ہے، اچھا، کیونکہ موجودہ دور میں جو لوازمات ہیں علم حاصل کرنے کے وہ زیادہ ہیں۔ پہلے جو سمعی اور بصری لوازمات ہوتے تھے ان سے اب زیادہ ہیں، اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی موضوع کے لیے کوئی کسی کتاب کی ضرورت ہے تو لائبریری میں گئے، تو اس لائبریری میں وہ کتاب نہیں، دوسری میں گئے، تیسری میں گئے، تیسری میں وہ کتاب ہمیں ملی، تو اس کا سر ورق وہ بھی کوئی دیمک کا کھایا ہوا تھا، اور آخری صفحے بھی، تو وہ بھی، یا اگر کتاب مل گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا تھا، پھر وہ کتاب ایک محدود وقت میں پڑھ کے واپس لائبریری میں جمع کراؤ، تو یہ مسائل ہوتے تھے۔ اب آپ نیٹ پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں، تو آپ کسی زبان کا لٹریچر اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہندی کے بارے میں، انگریزی کے بارے میں، اردو، فارسی، روسی زبان، کسی زبان میں وہ پڑھنا چاہیں تو لائبریریوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ چینی بول چال سیکھنا چاہتے ہیں تو نیٹ سے آپ کو وہ بکس مل جائیں گی جو چینی زبان کے حروف تہجی سکھائیں گی، پھر ان کو جوڑنا، یعنی جتنی آپ علم حاصل کرنے میں سہولیات ہیں پہلے کبھی نہیں تھی۔ پہلے تو اس زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا تو اتنے وسائل ہو جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ پہلے دور میں کیا تھا کہ یہ میرے دیکھنے میں گجرانوالے میں ایک ہی کالج تھا، وہ بھی تھا کہ خالصہ گرو نانک کالج۔ اچھا اچھا، وہ جب وہ ہندو چلے گئے تو اس پر ہم نے بورڈ لگایا اسلامیہ کالج گجرانوالہ۔
پھر 1961-62 میں وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ کا کالج وجود میں آیا، تو یہ اتنے کم مدارس تھے۔ اب تو آپ گجرانوالہ شہر میں دیکھیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے کیمپس ہیں، اور کتنے بڑے بڑے ہائی اسکول اور کتنے بڑے بڑے ڈگری کالجز ہیں، اور پھر ان میں آپس میں بہت مسابقت ہے۔ اور پہلے زمانے میں ہم بہت فخر کرتے تھے اگر کسی کے 60% نمبر آ جائیں تو کہتے تھے یہ فرسٹ ڈویژن ہے، فرسٹ ڈویژن ہے۔ اب تو جی نمبر ہی اسے سمجھتے ہیں جس کے 90% کے آگے پیچھے ہوں، تو ان کو نمبر سمجھتے ہیں۔ اب 60% تو کسی شمار قطار میں نہیں رہے۔ تو میرے دیکھنے میں علم نے، تعلیم نے، درس و تدریس نے محیر العقول ترقی کیا ہے۔ میں یہ بھی سنتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا معیار تعلیم بہت گر گیا ہے، معیار تعلیم پہلے جیسا نہیں رہا۔ بالکل ایسے ہی۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا ان کو یوٹیوب دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ان کو گجرانوالہ میں یونیورسٹیز اور بڑے بڑے ادارے جو ہر سال یونیورسٹی میں اور بورڈ میں وہ پوزیشنیں لیتے ہیں وہ نہیں نظر آتے؟ پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں وہ جی معیار تعلیم ہی نہیں رہا۔ بلکہ یہ بھی ایک فیشن ہے، شروع سے ایک طبقہ ایسا بھی دنیا میں رہا ہے جو صرف تصویر کا جو تاریخ رخ ہے نا وہی دیکھنا چاہتا ہے، روشن رخ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا بات ہے سر، ایک اچھے استاد میں آپ کے مطابق کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک اچھے استاد میں، بلکہ جب لفظ استاد آتا ہے تو اس کے ساتھ تو اچھا ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ استاد وہی ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ استاد وہ ہوتا ہے، آخری نبی نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، وہ ایک تو وہ ہے جو پیدا ہونے کا باعث بنا، سبب بنا، ایک وہ ہے جو سسر ہے، ایک وہ ہے جو پڑھاتا ہے، جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، تو ایک وہ باپ ہے جو استاد ہے۔ تو جب یہ استاد کو باپ کہہ دیا تو پھر استاد کا مقام تو متعین ہو گیا کہ وہ باپ والا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں استاد میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو باپ میں بچوں کے لیے شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے جو کچھ اس کے سینے میں ہے کیا بات، وہ اپنے شاگردوں کے سینے میں اتار دے۔ بہت۔ اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں مادی لحاظ سے استاد میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ استاد جو ہے اس کو چاہیے کہ جو کلاس ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے طالب علموں کی، اس کے نام آنے چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کھٹے سویٹر والا کھڑا ہو جائے، وہ بڑے بالوں والا کھڑا ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ پھر استاد کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے شاگرد کو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ معاشرے میں جی استاد کا مقام ہی کون ہے، وہ استاد کا مقام کون ہے؟ وہ استاد کا مقام جب استاد اپنے مقام سے اتر جاتا ہے تو شاگرد بھی اپنے مقام سے اتر جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ جب استاد اس کو گندی گالی دے گا تو پھر وہ شاگرد کیسے اس کی عزت کرے گا؟ بالکل ایسے۔ گالی دینا کوئی ضروری نہیں، آپ اسے ایک چیز نہیں آتی اس کو ایک بار سمجھائیں، 10 بار سمجھائیں۔ میں تو اس اپنا جو درس و تدریس کا میرا تجربہ ہے میں کبھی جھنجھلایا نہیں تھا۔ اگر ایک طالب علم 10 بار کوئی چیز پوچھتا ہے تو میں بتاتا تھا۔ کیا بات۔ اچھا سر، کیا آپ ہمارے تعلیمی اداروں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی بڑے بڑے دماغ پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے دماغ جو موجودہ تعلیمی ادارے ہیں وہ بڑے بڑے دماغ پیدا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے UNO، تو وہاں تو ہماری ایک بچی نے خطاب کیا، خود یونائٹڈ نیشن نے اس کو دعوت دی کیا بات کہ آپ ملالہ یوسفزئی آپ ادھر آ کر یہ دنیا کی جو پنچایت ہے، دنیا کا ایک بڑا ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن، یہاں آپ آ کر یہاں خطاب کریں اور جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے گولیاں کھائیں
وہ ہمیں بتائیں تاکہ اس فورم سے تمہارا جو پیغام ہے دنیا کو ملے. تو وہاں جا کر اس نے جو بچوں کے لیے تعلیم کی اہمیت ہے اس موضوع پر اس نے UN میں تقریر کی تھی. ہم یہ جو ملالہ یوسفزئی ہے یہ ہمارے موجودہ اداروں نے پیدا کی ہے. پھر آپ نے عرفہ کریم کا نام سنا ہوگا. بالکل ایسے. تو عرفہ کریم اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ہیرو بن گئی پاکستانی قوم کی, اور ایسے دماغ پر دنیا رش کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفہ کریم کو دیا. تو آپ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ یہیں سے چراغ جلیں گے اور روشنی ہوگی. اگلے دن ہمارے ایک پائلٹ نے دشمن کے جہاز کو مار کر آیا اور پھر اس کے پائلٹ کو گرایا اور پھر اس کو قید کیا. تو ابھینندن والا جو واقعہ ہے, تو جو وہ صدیقی صاحب پائلٹ ایسے تو صدیقی صاحب تو موجودہ دور کے انہی تعلیمی اداروں سے وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اسی طرح ہیرو پیدا ہوتے رہیں گے. تو صدیقی جیسے مجاہد کی موجودگی میں ہمیں تو کوئی فکر نہیں, ہماری حفاظت کرنے والے ہیں موجود ہیں. بہت اچھا سر, معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے ابھی مزید بہتر بنانے؟ ہاں معیار تعلیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت ساری گنجائش ہے. اس کو مزید بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. معیار تعلیم کو مزید بلند کرنے کے لیے جو کمیٹیاں بنتے ہیں نصاب بنانے کے لیے, اس میں چاہیے کہ جس کلاس کا جس درجے کا وہ سلیبس بنا رہے ہیں تو اس کیریکولم کو سیٹ کرنے کے لیے سال ہا سال جن استادوں نے ان کلاسوں کو پڑھایا ہے ان کو بھی اپنی کمیٹی میں بٹھائیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو پہلی جماعت کی کتاب ہے یا دوسری جماعت کی, تو جو پرائمری جماعتیں ہیں تو ان کا جو لوگ سلیبس بناتے ہیں وہ PhD ہیں, وہ MPhil ہیں, وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے استاد ہیں جنہوں نے ہمیشہ MA کی کلاسوں کو پڑھایا ہے. زندگی میں کبھی انہوں نے پہلی جماعت کو نہیں پڑھایا, زندگی میں کبھی انہوں نے دوسری جماعت کو نہیں پڑھایا, لیکن سلیبس وہ بنا رہے ہیں دوسری جماعت کا. اچھا کیا بات. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ پرائمری کلاسز کا سلیبس بناتے ہیں تو پرائمری کے وہ اساتذہ جو سال سے یعنی اگر کسی استاد کا 20 سالہ تجربہ ہے پرائمری کلاسوں کا تو اس کو اس کمیٹی میں بٹھانا چاہیے. بڑی اچھی بات. اچھا سر, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا آپ کو نہیں لگتا یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہ غریب عوام کا احتساب اور طبقائی نظام کو فروغ دیتے ہیں؟ پرائیویٹ ادارے ان کا ایک اپنا رول ہے معاشرے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے حنیف رحمانی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو جتنے مرضی ہم تعلیمی ادارے بنا لیں تو وہ کم پڑ جائیں گے. جتنی مرضی ہم ٹرینیں چلائیں 2 ٹرینیں بھی کم پڑ جائیں گی کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ٹرینیں بھی چلی اور ساتھ بسیں آ گئیں اور کوئی کمی نہیں محسوس ہے. اسی طرح اگر سرکاری تعلیمی ادارے رہتے تو بہت قحط ہوتا تعلیم کا, کیونکہ گورنمنٹ اتنا نہیں کر سکتی تھی, اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے تعلیمی ادارے وہ مہیا کرے کہ سارے لوگ پڑھ سکیں. تو پاکستان کے عوام چونکہ یہ بہت بہادر ہیں تو انہوں نے خود ہی اس مسئلے کا حل کر لیا کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بنا لیے. لیکن جس طرح کی لیکن اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں وہ فیسیں زیادہ لیتے ہیں, استحصال کرتے ہیں عوام کا. تو اس بارے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ یہ تو ہونے ضروری تھے, لیکن اب مسئلہ آ گیا کہ فیسیں زیادہ لیتے ہیں.
تو یہ بھی ہمارے سامنے مختلف قسم کے ادارے ہیں اور ان کے فیسوں کے ریٹ بھی مختلف ہیں. صحیح ہے, وہ مینیو کارڈ بنا ہوتا پورا. تو آپ جس طرح آپ برداشت کر سکتے ہیں جس قسم کا, تو اس قسم کے ادارے میں آپ جا سکتے ہیں, لیکن ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کو مائنس کرے تو پھر کام نہیں چلتا, کیونکہ حکومت نہیں اتنا افورڈ کر سکتی کہ وہ اتنے تعلیمی ادارے بنائے کہ سارے لوگ وہاں پڑھیں. تو جو پرائیویٹ ادارے ہیں آپ ان کا بھی دیکھیں نا, ان کا ایک تو ہے کہ عمارت بنانا, یہ بھی بہت مہنگا کام ہے. ایسے یا عمارت کو کرائے پر لینا, پھر وہاں بجلی کا خرچ, پھر کئی والدین ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے پنکھے والے کمرے میں بیٹھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اے سی والے کمرے میں بیٹھیں. تو اب جو پنکھے والا کمرہ ہوگا نا, اس کی فیس کم ہوگی. وہ جو لوگ اے سی والے کمرے میں اپنے بچوں کو بٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی فیس زیادہ ہوگی. تو وہ جتنا یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے, تو اس حساب سے نہیں ہوتا. وہ جو اے سی چلاتے ہیں تو اس کا بل بھی دینا پڑتا ہے. یہ مطلب ہر اداروں کے اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں. بالکل ایسے میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہی بات ہوگی کہ جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کی آپ کو چیز یہاں مل جائے گی. ہاں, اسی طرح کی چیز مل جائے گی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز نایاب نہیں. اگر حکومت زیادہ ٹرینیں نہیں چلا سکتی, نہ چلائے تو عوام بسیں چلا لیتے ہیں. اگر ایک نئی سڑک بنتی ہے, پکی سڑک, تو دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب سڑک بناتی ہے تو وہاں پٹرول پمپ بھی بناتی ہے, وہاں پر ٹوچ مرمت والی دکانیں بھی بناتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسے ہے کہ حکومت صرف ایک کالی لکیر بنائے تو عوام خود ہی پٹرول پمپ بناتے ہیں, خود ہی ٹوچ مرمت والی دکانیں بنا لیتے ہیں, خود ہی اس پر ہوٹل بھی کھول لیتے ہیں. اچھا سر, شاعری کے لحاظ سے میں نے سنا ہے کہ آپ غیر منقوط بھی لکھتے ہیں, یعنی کہ بغیر نقطہ والی غزلیں بھی آپ نے لکھی ہیں, تو کیا کچھ سنانا چاہیں گے؟ ہاں, تو جب اللہ کے کرم سے اور دوستوں کی دعاؤں سے مجھے یہ شعور ملا 53 سال کی عمر میں شاعری کرنے کا, تو پھر واقعی یہ بھی ہوا کہ میں نے غیر منقوط شاعری یعنی بغیر نقطوں کے لکھا ہے. اگر آپ شاعر ہیں اور کوشش کریں تو ایک شعر لکھنا بھی مشکل ہے بغیر نقطوں کے. تو میں نے پوری غزلیں لکھی ہیں. ہاں جی, ایک غزل نمونے کے طور پر وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو کسی لفظ پر کوئی نقطہ نہیں, تو عرض کیا ہے, ملول ہے دل کسی کمی سے, ملول ہے دل کسی کمی سے, ملے سہارا وہ ہمدمی سے, کھلا ہوگا وہ روا روی سے. کھلا ہوگا وہ روا روی سے, ملا ہوگا رسم دل لگی سے, اور مداوائے گل ہے موسموں سے. مداوائے گل ہے موسموں سے, ہے موسموں کی ادا کلی سے. مداوائے گل ہے موسموں سے, دیکھیے کوئی نقطہ نہیں آ رہا. بالکل ایسے ہی. مداوائے گل ہے موسموں سے, ہے موسموں کی ادا کلی سے, اور اسے لگے ہے وہ کوسوں کی راہ, مگر ملی ہے گلی گلی سے. اسے لگے ہے وہ کوسوں کی راہ, مگر ملی ہے گلی گلی سے, اور ادھر عدو کا کرم الگ ہے, ادھر گائل ہے سخی سخی سے. سخی کا مطلب ہے دوست. کیا بات ہے. اور ادھر عدو کا کرم الگ ہے, ادھر گائل ہے سخی سخی سے. کمال ہے حاصل دعا کا, اگر رہے ورک سادگی سے. تو میرا تخلص تو ویسے ساجد ہے, تو اس میں نقطہ آتا ہے. تو میری سب کاسٹ جو جاٹوں کی ہے وہ ورک ہے, تو ورک پر کوئی نقطہ نہیں آتا, تو اس لیے میں نے یہاں لفظ ورک استعمال کیا ہے. کمال ہے حاصل دعا کا, اگر رہے ورک سادگی سے, اور سلام ہو ہر کبھی کو لکھ دے, معرہ اردو ہمہ ہمی سے. یعنی دوسرے جو شعراء ہیں وہ بھی اپنی قابلیت سے کام لیں اور وہ بھی اس طرح غیر منقوط لکھیں,
تو کوی کا مطلب ہے شاعر. شاعر. سلام ہو ہر کبھی کو لکھ دے معرہ اردو ہما ہمی سے. کیا بات. ملول ہے دل کسی کمی سے ملے سہارا وہ ہما دمی سے. بہت شاندار. تو اسی طرح میں نے اور بھی غزلیں غیر منقوط لکھی ہیں. سر یقیناً ہماری بیٹھک تو ہوتی رہتی ہے مشاعرے کے پروگرام میں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آپ بیسیکلی جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ایسے نہیں بیٹھتے، کچھ ہے. ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ. اور وہ کچھ شعر ہے کہ خم ہے سر انسان کہ حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں کہ غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. کچھ ہے ماشاء اللہ. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو متعارف کرواؤں اپنی جو ساری ٹیم ہے. میں وقتاً فوقتاً سب کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا کلپ بنا رہا ہوں کہ ہماری جو ساری ٹیم ہے ایک دفعہ متعارف ہو جائے. تو سر بہت شکریہ. تھینک یو. بہت خوب بہت خوب شاباش.